الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہم الصلاۃ والسلام۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑہا درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کروڑہا رحمتیں برکتیں صحابہ کرام اہل بیت و عظام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات عالی پر۔ عزیز دوستو بزرگو، ماہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ 18 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اس سے قبل 17 رمضان المبارک کا ببرکت برحمت برونق دن گزرا۔ تاریخ اسلام میں ماہ رمضان المبارک میں جہاں اور بہت سارے واقعات پیش آئے، 17 رمضان المبارک کا دن اپنے دامن میں تاریخی بہت سارے واقعات لیے پھرتا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو ایک طرف میدان بدر سجا تھا اور ایک طرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی طرح 17 رمضان المبارک کو ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب خدا حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات بھی ہوا۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ نور کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار طالب علم کو حق بات حق نیت سے کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، 15 رمضان المبارک سے لے کر 25 رمضان المبارک تک یہ جو 10 دن کا عشرہ ہوتا ہے، پورے ملک پاکستان میں ہماری جماعت اہل سنت والجماعت سنی علماء کونسل المعروف سپاہ صحابہ ملک پاکستان میں اس عشرہ کو ماں بیٹا کے عنوان سے مناتے ہیں۔ انہیں مختلف درس قرآن پروگرام اور محافل میں اس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، اس عنوان کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ماں بیٹا سے مراد چونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے 21 رمضان المبارک، اور 17 رمضان المبارک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے یہ عشرہ ماں بیٹا کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں میدان بدر کی بات کروں تو میدان بدر میں 313 کو پاک پیغمبر علیہ السلام لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے رب تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ محمد کی زندگی کی کمائی ہے،
یہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہے، میں نے لا کر تیرے دربار میں پیش کر دی ہے۔ ان کے پاس تلواریں بھی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، مگر اے اللہ تیرے حکم پر، میرے حکم پر یہ سب کچھ چھوڑ کر میدان عمل میں آ گئے۔ دنیا جانتی ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 کا آنا عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ پھر وہاں مال و دولت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، یہاں نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ پورا اسلحہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پیش کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر جو دعا کی، اس دعا کے الفاظ بڑے نرالے تھے۔ رحمت کائنات دعا میں کہتے ہیں اللہ میں نے یہ 313 تیرے نام پہ قربان کرنے کے لیے میدان میں لا کر کھڑے کر دیے۔ اللہ تیری دین اور تیری توحید اور تیرے دین کی اشاعت کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ اے اللہ صبح ان کا معرکہ ہونا ہے، مگر ربا میں تیرے ہاں التجا کرتا ہوں، میری ایک درخواست ہے کہ اگر کل یہ 313 مٹ گئے، اگر کل یہ 313 ختم ہو گئے، اگر کل ان کو شکست ہو جاتی ہے، پھر اے اللہ یاد رکھنا قیامت تک اس روئے زمین پر تیری خالص توحید بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے دین کی بقا اور اشاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اگر تو توحید کی خالصیت چاہتا ہے، دین کی بقا اور اشاعت چاہتا ہے، ان 313 کو فتح عطا کر دے۔ رحمت کائنات کے دعا کے یہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام بتلانا یہ چاہتے ہیں اے اللہ اگر یہ کل کامیاب ہوں گے تیرا دین کامیاب ہو جائے گا، اگر یہ کامران ہوں گے دین کامران ہو جائے گا، اگر یہ نہ بچے تو دین نہیں بچے گا۔ گویا آقا دعا میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کائنات کے لوگوں، دین کی بقا صحابہ میں ہے، دین کی اشاعت صحابہ میں ہے، اگر دین باقی رہنا ہے تو صحابہ اکرام کی عزت و ناموس کی وجہ سے رہے گا، اگر ان کی عزت و ناموس باقی نہیں رہے گی دین باقی نہیں رہے گا۔ پاک پیغمبر کی دعا نے بتلایا اللہ یہ باقی رہیں گے، توحید بھی باقی رہے گی، رسالت بھی باقی رہے گی، قرآن اور سنت بھی باقی رہے گا، اور اگر یہ باقی نہ رہے تو نہ توحید رہے گی نہ قرآن رہے گا نہ سنت رہے گی۔ گویا یہ کسوٹی پیغمبر نے عطا کر دی، قیامت تک کے لیے اگر چاہتے ہو دین باقی رہے، قرآن و سنت کی بہاریں باقی رہے، پھر صحابہ کی عزت و ناموس کو باقی رکھنا پڑے گا۔ اگر صحابہ کی عزت و ناموس باقی نہیں رہے گی تو دین کی اصلی حالت باقی نہیں رہے گی۔ یہ بدر کے میدان میں میرے آقا نے دعا کی۔ پھر بدر کے میدان میں جو میں نے عنوان چھیڑا ماں بیٹا کے حوالے سے، اس کو بھی ایک مناسبت ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جب کسی مجاہد کو بھیجتے تھے تو اس کو ایک پرچم عطا کرتے تھے جسے علم نبوت کہا جاتا تھا، پرچم نبوت کہا جاتا تھا، کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے پرچم ہوگا، یہ اس لشکر کے پاس ہے، یہ نشانی ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجاہد کو میدان بدر میں بھیجا اس مجاہد کو حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار کہتے ہیں، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو پرچم تھمایا تھا، جو علم نبوت دیا تھا، آپ نے وہ پرچم سیدہ طیبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا دوپٹہ تھا، جس کو پرچم بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ میدان بدر میں بھی مجاہد بن کے لڑنے والا بیٹا علی المرتضیٰ تھا، اور پرچم بنا کر جس کے دوپٹے کو لہرایا گیا اسے اماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنی تلوار دی، یہ ایک الگ اعزاز تھا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کو علم بنا کر، پرچم بنا کر میدان بدر میں لانا، یہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ اعزاز تھا۔ پھر رہی سیدہ طیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر کا وہ حرم ہے، پاک پیغمبر کی وہ عزت اور متاع ہے کہ جس متاع اور عزت اور حرم پر رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر
پر کئی مرتبہ جہاں اور ازواج مطہرات کی فضیلت کو بیان کیا، خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اعزازات ایسے ہیں جو اعزاز ازواج مطہرات میں صرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے ہیں۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے ساری پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محترم بھی، مقدس بھی، امت کی مائیں بھی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین ازواجہم من انفسہم ازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر کی جو بیوی ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، ساری مقدس، ساری محترم، ساری قابل احترام، ساری امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ان میں جس کو سب سے زیادہ اعزاز حاصل ہے وہ سیدہ طیبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ان کی بہت سارے مقامات پر تعریف کی، بڑے سارے مقامات پر اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈ اور نخرے بھی اٹھائے، ناز اور نخرے اٹھائے۔ کیا ہی یہ گھرانہ ہے اور کیا اس گھرانے کی قسمت ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس گھرانے کا ابو بکر صدیق کلمہ پڑھتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کے لیے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پہلا نمبر جسے ملتے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پاک پیغمبر کے گھر میں جو پیغمبر کی حرم اور پیغمبر کی عزت بن کے آتی ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب بیان کیے۔ 3-4 واقعات بڑے مشہور ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی اعزاز دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ مجھے ازواج مطہرات کی محبت میں سے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے، اور عائشہ سے میرا پیار اور محبت فطری ہے۔ اس بارے میں اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کیا کرتے۔ عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے جس کو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حرم بنانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ مجھے بتلا پیالے سے پانی کہاں سے ہونٹ لگا کر پیے۔ جس جگہ عائشہ ہونٹ لگا کر پانی پیے اسی جگہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ اپنے نبوت والے ہونٹ لگا کر پانی پیے۔ عائشہ صدیقہ کائنات میں وہ عورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنے لگتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ مسواک سخت ہے، ذرا اس کو چبا کر نرم کرنا۔ آقا کسے پہلے عائشہ صدیقہ وہ مسواک منہ میں ڈالتی ہیں اور اس کو نرم کرتی ہیں۔ عائشہ کی چبائی ہوئی مسواک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چباتے ہیں۔ کائنات میں عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے جو پاک پیغمبر کے حرم میں آتی ہے اور کائنات کی معلمہ، عالمہ، زاہدہ، عابدہ بنتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد پاک پیغمبر کی مسند علم کی جو وارث بنتی ہے اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب پاک پیغمبر موجود تھے ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا آقا سے پوچھتے، آقا کے جانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا بڑے بڑے علماء جس مسئلے کو حل نہ کر سکتے وہ مسئلہ اماں عائشہ صدیقہ کی خدمت میں رکھا جاتا تو سیکنڈوں میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کا حل بھی بتلاتی، اس مسئلے کا حل بھی نکال دیتی۔ گویا کہ قرآن کی پاک پیغمبر کے گھر میں جو سب سے بڑی معلمہ ہے اسے اماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ امت کو جس نے قرآن کا سب سے زیادہ علم عطا کیے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حرم بنی ہے وہ عائشہ صدیقہ ہے۔ پاک پیغمبر کا جو لباس بنے وہ عائشہ صدیقہ ہے۔ پاک پیغمبر کی جو عزت بنے اسے عائشہ کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر کی جو گھر والی بنے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ جو معلمہ کائنات ہو، پاک پیغمبر کی عزت و متاع ہو، پاک پیغمبر کا حرم بنے، پاک پیغمبر کا لباس بنے، اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رب کے بھی سلام آتے ہیں، جبرائیل کے بھی سلام آیا کرتے ہیں، اور امت کی ماں اللہ نے اسے بنا دیا۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے یہ اعزاز تھا پاک پیغمبر کی جتنی بیویاں تھیں، کوئی بیوہ ہے کوئی مطلقہ ہے،
میں واحد عورت تھی جو پاک پیغمبر کے نکاح میں آئی تو کنواری ہونے کی حالت میں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، اور چھوٹی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ گئیں۔ اب آقا علیہ السلام کے گھر میں چھوٹی عمر میں اللہ نے جو حضرت عائشہ کو لایا تو اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء لکھتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر کی زندگی تھی اسے تو صحابہ اکرام نوٹ کر رہے تھے، آقا جاتے کہاں ہیں، آقا آتے کہاں سے ہیں، آقا علیہ السلام ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں، آقا علیہ السلام چلتے کیسے ہیں، یہ ساری زندگی تو صحابہ محفوظ کر رہے تھے۔ پیغمبر کی جو خلوت کی زندگی ہے، جو گھر کی زندگی ہے، اس کو بھی محفوظ کرنا تھا، امت تک پہنچانا تھا۔ اب ایسی عورت جو طلاق یافتہ ہو یا جو بیوہ ہو کر آئی ہو، اس نے عمر کا ایک حصہ گزارا ہوتا ہے، دکھ اور درد اور پریشانیوں سے وہ گزری ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی ذہانت نہیں ہوتی کہ ہر چیز کو وہ نوٹ کر سکے۔ آقا کے گھر میں ضرورت تھی کوئی ایسی عورت آئے جو ذہین بھی ہو اور ہر غم اور درد سے دور بھی ہو، جو آقا علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو محفوظ کر سکے۔ اللہ نے اس حکمت کی بنا پر ابو بکر صدیق کی بیٹی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک پیغمبر کی بیوی اور زوجہ بنایا، اور آقا علیہ السلام کی خلوت کی زندگی جتنی زندگی ہے ساری اگر کسی نے محفوظ کر کے امت تک روایت کی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آقا علیہ السلام کی باہر کی زندگی صحابہ سے ملتی ہے، جہاد آقا علیہ السلام کا صحابہ نے بتلایا، بدر میں کیسے گئے، احد میں کیسے گئے، آقا میدان میں کیسے آئے، گلیوں میں کیسے گئے، دعوت کیسے کی، تبلیغ کیسے کی، یہ ساری زندگی 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے بتلائی ہے۔ لیکن جو گھر کی زندگی تھی، آقا علیہ السلام بستر پہ لیٹے کیسے ہیں، آقا بستر سے اٹھے کیسے ہیں، آقا تہجد میں کیسے اٹھے، آقا نے کتنی رکعت تہجد پڑھی ہے، آقا علیہ السلام نے وضو کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھی ہے، آقا نے مسواک کب کی ہے، کیسے کی ہے، کہاں سے مسواک کو پکڑے، آقا اٹھتے ہیں تو جوتا کیسے پہنتے ہیں، آقا لیٹنے لگتے ہیں تو جوتا اتارتے کیسے ہیں، دسترخوان پہ آقا بیٹھتے ہیں تو انداز کیا ہے، دسترخوان بچھانے کا طریقہ کیا ہے، آقا کھانا کھاتے ہیں تو آقا کے کھانے کا انداز کیا ہے، کتنے لقمے کھائے ہیں، آقا علیہ السلام نے کس انداز سے کھایا ہے، کھانے سے پہلے کیا پڑھے، درمیان میں کیا پڑھے، بعد میں کیا پڑھے۔ یہ جو گھر کی خلوت کی جتنی زندگی ہے، گھر آئے ہیں تو گھر والوں سے سلوک کیا کیے، باہر جا رہے ہیں تو گھر والوں کو پیغام کیا دیے، گھر میں جو رہ رہے ہیں تو گھر میں کر کیا رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگایا ہے تو کس انداز میں، اپنے جوتے مبارک کو خود پیوند لگایا ہے تو کس انداز میں۔ یہ جو آج امت کے پاس ساری کی ساری سیرت محفوظ ہے، جو باہر کی زندگی کے علاوہ گھر کی زندگی ہے، اخلاقیات ہے، بیویوں سے رویہ کیا ہے، بیٹیوں سے رویہ کیا ہے، گھر میں آئے مہمان کی عزت کس طرح کرتی ہے، کس کو اٹھ کر ملے ہیں، کس کو اہلن و سہلن کہا ہے، کس کی عزت و احترام کی ہے، کس کو کہاں بٹھایا ہے، کس کو کہاں جگہ دی ہے، کس کے لیے کتنی جگہ بچھائی ہے، کس کے لیے باہیں پھیلائیں، کس کے لیے دعائیں کی۔ یہ جو ساری باتیں آج امت کے پاس ہیں، یہ ساری باتیں امت تک پہنچانے والی یونیورسٹی اور مدرسے کا نام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی جلوت خلوت کی ساری زندگی جس نے محفوظ کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج ہمارے پاس جو گھر کی زندگی ہے نا، آقا علیہ السلام گھر میں جاتے تھے تو یوں کرتے تھے، یہ بتلانے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کے گھر میں عائشہ کو بھیجا، اور پھر مقام یہ دیا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے نہیں بھیجا کہ خود عائشہ کو گھر میں بھیج دیا یا خود عائشہ پاک پیغمبر کے گھر میں چلی گئی، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ آقا علیہ السلام کے گھر میں میری بیٹی آ جائے، یا کسی اور نے فرمایا نہیں۔ آقا فرماتے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، ایک نہیں 3 مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پاس آئے، اللہ نے عرشوں سے سلام بھیجا، سلام بھیج کر کہا جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ، یہ میرے پاس جنت کا کپڑا ہے، اس کپڑے میں کسی عورت کی تصویر ہے، اللہ آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے اس کو چنا ہے، آپ کے لیے پسند کی ہے، آپ اگر دیکھ لے آپ پسند فرما رہے، اللہ اس کو آپ کا حرم بنانا چاہتا ہے، عزت بنانا چاہتا ہے، لباس بنانا چاہتا ہے، بیوی بنانا چاہتے ہیں، زوجہ بنانا چاہتے ہیں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب میں نے وہ عورت تصویر دیکھی جو مجھے اللہ نے عرشوں سے بھیجی، جبرائیل لے کر آیا، میں نے دیکھی، آقا فرماتے ہیں وہ تصویر کسی اور کی نہیں، عائشہ کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی تھی۔
یعنی کہ خود اللہ نے عرشوں سے چنا، ایسے نہیں کسی انسان کے کہنے پہ ہو گیا یا کسی کی خواہش پہ ہو گیا، اللہ نے اس عورت کو چن کر پاک پیغمبر کے گھر میں بھیجا، اللہ نے اس عورت کو چن کر پاک پیغمبر کی بیوی بنایا، پھر پیغمبر کا علم، پیغمبر کی عادات، پیغمبر کا اخلاق جس نے گھر میں محفوظ کیا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور پاک پیغمبر کو پیار اتنا کہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں کبھی حمیرہ کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیار اتنا کہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں تو عائشہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا کر عائشہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت اتنی کہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں تو عائشہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آقا کو محبت اتنی کہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا چبایا ہوا مسواک کرتے ہیں۔ آقا کو محبت اتنی ہے کہ عائشہ کا منہ لگا کر پیا ہوا پانی جو پیالے میں وہیں سے آقا ہونٹ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ عائشہ سے آقا کو محبت اتنی ہے کہ رحمت کائنات خود فرماتے ہیں کہ عائشہ سے میری محبت بے اختیاری ہے، یہ فطری ہے، اے اللہ آپ بھی مجھے اس معاملے میں معاف کر دیجئے گا، درگزر کیجئے گا۔ ازواج مطہرات سے بھی کہتے ہیں کہ عائشہ سے محبت کی وجہ سے تمہارے حقوق میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو عائشہ کے لیے مجھ محمد کو معاف کر دینا۔ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کسی میدان میں جانا تو قرہ ڈالتے، جس بیوی کا نام آتا اسے ساتھ لے کر جاتے۔ کئی سارے غزوات ایسے ہیں بہت ساری بیویوں کو میرے آقا ساتھ لے کر جاتے سفر میں۔ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر گئے، دونوں سفروں میں آقا ساتھ لے کر گئے، دونوں سفروں میں ہی اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے سے امت کو برکات سے مالا مال کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ ساتھ ہیں، سفر جاری ہے۔ یہ تیسرے سورہ نساء کے اندر اللہ نے اس کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ سفر جاری ہے، میرے آقا جا رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ اکرام دی آرام کرنے لگے۔ آرام کرتے کرتے صبح نماز کا وقت قریب آ گیا۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں سر رکھ کر سونے والی کا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ کتنا ہی عظیم یہ گھرانہ ہے۔ کبھی غار کی رات ہو، گود ابو بکر صدیق کی ہے، چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہے، اور یہاں گود پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ کی ہے اور سونے والی صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے۔ آپ سو رہی ہیں اور رحمت کائنات کو صحابہ کہتے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ابھی اس وقت تک یہ جو ہم تیمم کرتے ہیں نا، کبھی مریض ہو، مسافر ہو تو وضو پانی نہ ملے تو حکم ہے تیمم کر لو، تو یہ اس وقت تک تیمم کی سہولت نہیں آئی تھی، وضو کرنا شرط تھا نماز کے لیے۔ تو صحابہ کرام کہہ رہے کہ یہاں جو پانی موجود تھا وہ پانی بھی ختم ہو گیا، قریب کہیں اتنا پانی نہیں ہے کہ وضو کر سکے، ہمیں نماز کے وقت سے پہلے کسی ایسے مقام پر پہنچنا ہوگا جہاں پر ہمیں پانی آسانی سے مل سکے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر سے یعنی حجرے سے یا اپنی جگہ سے اٹھائے کون، بلائے کون؟ آقا آئیں گے، حکم دیں گے تو یہ قافلہ آگے چلے گا۔ آقا علیہ السلام کو دیکھا تو آقا کی گود میں سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر رکھ کر سو رہی ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس خیال میں ہے کہ عائشہ کے آرام میں خلل نہ آئے، عائشہ کی نیند خراب نہ آئے۔ آقا علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے، صحابہ پریشان ہیں۔ یوں پریشانی کے عالم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے ابو بکر عائشہ کی وجہ سے نبی نہیں اٹھ رہے، اور نبی جب تک اٹھیں گے نہیں قافلہ چلے گا نہیں، قافلہ نہ چلا، پانی نہ ملا تو نماز ضائع ہو جائے گی، نماز رہ جائے گی، نماز کی پریشانی ہے، پانی کوئی نہیں ہے تو جانا بھی ہے لیکن آقا اٹھ نہیں رہے، اور وجہ سیدہ کائنات حضرت اما عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بھی ہیں، باپ ہوا کرتے، بیٹی کے اوپر باپ کے بڑے سارے حق ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور غصے کے عالم میں حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، آپ کے پاؤں مبارک
मुबारक के साथ अपना पाँव मार करना ऐसे ठोकर मारी और कहा आयशा उठ, तू उठती नहीं, तेरी वजह से नबी लेट हो रहे हैं और नबी की वजह से तमाम सहाबा लेट हो रहे हैं और नमाज ज़ाया हो जाएगी, नमाज लेट हो जाएगी। यहाँ पानी नहीं है, लिहाजा पानी ना मिला तो वज़ू नहीं होगा, वज़ू ना हुआ तो नमाज नहीं होगी और तू यहाँ आराम से सो रही है। यूँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये ठोकर मारी और उठाया ना, तो उधर से अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया ये फर्श पर जा और मेरे महबूब को ये कुरान का हिस्सा दे दे और देकर ऐलान कर दे, ऐ मेरे महबूब आज के बाद जहाँ पानी ना मिले मैं अल्लाह हुक्म देता हूँ फल ये तमम्माऊ, वहाँ तयम्मम कर लो, पाक मट्टी पे हाथ फेर कर चेहरे पे फेरना तुम्हारा काम है, तुम्हें पाक कर देना मैं रब का काम है। रब्बा ये क्यों कर रहे? फरमाया मैं अल्लाह भी अर्शों पे बर्दाश्त नहीं करता कि आयशा के आराम में खलल आए, मैं आयशा की इज्जत के लिए रब अपना हुक्म तब्दील कर देता हूँ। एक सहाबी हैं, वो फूले नहीं समाए और उन्होंने खुशी में नारा बुलंद किया, कवा सिद्दीक़ आले सिद्दीक़ अकबर, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने पहले भी इस्लाम में बड़ी बरकतें दी, आज तयम्मुम की जो सहूलत मिली वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरकत से मिली है। अल्लाह ने उसके बाद हुक्म दे दिए कि अब क़यामत तक जब पानी ना मिले, कोई मरीज़ हो तो फरमाया वो तयम्मुम कर ले, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, तयम्मुम करना उसका काम है, कबूल करना मैं रब का काम है। तो आयशा वो औरत है कि जिसका नबी भी इतना हया करते हैं और रब इतना हया करते हैं कि अपना हुक्म तब्दील कर दिया, लेकिन आयशा को बाप का लगाई हुई ठोकर अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं की। रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा वक़ूआ, दूसरा सफ़र है, आका इस्लाम हज़रत आयशा को साथ लेकर गए हैं। आका लेकर गए हैं, रास्ते में आप वाक़या सुनते रहते हैं, मशहूर वाक़या, रास्ते में पड़ाव डाला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए गई, चूँकि उम्र में भी छोटी थी और जिस्म भी इतना दुबला पतला था कि इतना वज़न नहीं था, और ऊँट के जिस कजावे में आप बैठती थी यानी कि महसूस नहीं होता था कि कोई बैठा है या नहीं बैठा, तो आप क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई। जब क़ज़ाए हाजत के लिए गई तो आपके गले में एक हार था, वो हार गुम हो गया, जो हार था वो हार गुम हुआ। रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान है और सहाबा भी परेशान है कि ये हार गुम हो गया। अब हार तलाश करने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भी भेजा, खुद भी परेशान है। ये बाद रवायात में आते हैं, ये अलग वाक़या, ये इस सफ़र का वाक़या अलग है। आका अलैहिस्सलाम ने देखा हार नहीं मिल रहा, सहाबा भी परेशान है, नबी भी परेशान है, और इसी परेशानी के आलम में काफ़िला उठाया और कहा कि चलो देर हो रही है। जब काफ़िला उठाया तो जो ऊँटनी बैठी हुई थी उसी ऊँटनी के नीचे हार पड़ा हुआ था, और आका अलैहिस्सलाम भी ढूंढ रहे हैं, सहाबा भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर एक बात, मेरी आदत नहीं है जुम्मतुल मुबारक का खुतबा हो या कोई भी स्टेज हो, किसी पे तनकीद करना, किसी मसलक या फ़िरके की बात करना या किसी पर एतराज़ करना, मेरी ये आदत नहीं है, और ना ये मिंबर पर किसी ख़तीब को एक आलम दीन को ज़ेब देता है। हाँ, जो कुरान और सुन्नत का अकीदा है वो डंके की चोट बयान करना एक आलम दीन का फ़र्ज़ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटनी के पास खड़े हैं, हार ऊँटनी के नीचे पड़ा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को कहा जाओ तलाश करके लाओ। सहाबा भी तलाश कर रहे हैं, रसूलुल्लाह भी तलाश कर रहे हैं, खुद भी परेशान है, सहाबा भी परेशान है। काफी वक्त भी गुजर गया और हार नहीं मिला। फिर फरमाया उठो चलते हैं। उठाया तो ऊँटनी के नीचे हार पड़ा है। यहाँ पर अकीदे की बात और सवाल है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो आलिमुल गैब कहते हैं, यानी कि हम तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने वाले कहते हैं कि आका तो आलिमुल गैब थे। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब होते तो फिर सहाबा को हार तलाश करने के लिए भेजना कैसा, आका का खुद परेशान होना कैसा। आका को तो पता होता कि ऊँटनी के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता नहीं चलता। ऊँटनी उठाई जाती है फिर पता चलता है। मालूम ये हुआ कि हर वक्त हर चीज़ और ज़र्रे ज़र्रे की खबर रखना, कुल्ली इल्म गैब रखना, ये सिर्फ अल्लाह का खास है, अल्लाह की ज़ात को खास है। अल्लाह की इस सिफत में ना कोई नबी उसका शरीक है, ना कोई वली उसका शरीक है, ना कोई पैगंबर उसका शरीक है। आलिमुल गैब होना सिर्फ और सिर्फ अकेले अल्लाह का खासा है। अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गैब कायनात में नहीं है। हाँ, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जिस मौके पे जितना जितना अल्लाह ने चाहा
غیب کا بھی اور جتنا جتنا چاہا اللہ نے علم عطا بھی فرمایا۔ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، جنگ موتا کئی ہزار میل دور ہو رہی ہے، اللہ دکھانے پہ آئے تو آقا علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ فرما رہے ہیں اب فلاں صحابی شہید ہو گئے، اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں آ گیا، اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں آ گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں، جنگ موتا ہزاروں میل دور ہو رہی ہے، اللہ پردے ہٹانے پہ آئے تو جنگ موتا کے حالات دکھلا دے، اور اللہ نہ دکھلانے پہ آئے تو اونٹنی کے نیچے پڑا ہار اللہ نے نہیں دکھلایا۔ اس لیے یہ عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، اور ساری کائنات اور سارے نبیوں سے بڑھ کر اللہ کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ علم اور حلم اللہ نے عطا کیے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا عقیدہ ہے۔ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، غالباً 20واں پارے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ، قُلْ کہتے ہیں کہہ دیجئے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پاک پیغمبر کو آپ فرما دیجئے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے محبوب اعلان کیجئے کہ کائنات کے لوگوں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو کچھ آسمانوں زمین کے درمیان غیب ہے، پردے میں ہے، کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، الا اللہ، مگر صرف اکیلا اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ نے سورہ جن کے اندر بھی، وہاں پر بھی اللہ نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب آپ اعلان کیجئے کائنات کے لوگوں جو تم مجھ سے کہتے ہو کہ غیب کی باتیں بتانے والا، فرمایا غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہاں اس سے آقا کے علم کا انکار نہیں ہوتا، یہ پروپوگنڈا جی دیکھو جی نبی کے علم کو نہیں مانتے، میرے نبی کا علم ساری کائنات کے علم سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ 1,24,000 کم و پیش نبیوں کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو محمد مصطفیٰ کے علم کا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کو علم عطا کیا وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، لیکن جو صفت صرف رب کی صفت ہے وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی قافلہ چلایا، چل پڑے۔ بات میں یہ کر رہا تھا، حضرت عائشہ گئی ہوئی ہے قضائے حاجت کے لیے، اب جس اونٹ کے کجاوے میں آپ سوار ہوتی تھی اس صحابی نے اونٹ کو اٹھایا، چل پڑے، دیکھا انہوں نے بھی نہیں، محسوس انہوں نے بھی نہیں کیا، یہ قافلہ چل پڑا۔ اب قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے، اور پیچھے سیدہ کائنات طیبہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قضائے حاجت سے واپس آئی تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اس تاریکی کے عالم میں کہاں جاؤں گی، وہیں اپنی چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی ہیں۔ ایک صحابی ہے میرے نبی کے جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی جب قافلہ چلتا تو وہ چند میل دور یعنی قافلے سے پیچھے آتے تاکہ کوئی چیز رہ جائے تو وہ پیچھے سے سمیٹتے آئے۔ وہ صحابی جب اس مقام پہ پہنچے جہاں پر قافلے نے پڑاؤ کیا تھا تو دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہے، دور سے نظر آئے، جب قریب آئے تو دیکھا یہ تو مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ ہے۔ تو وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر آپ سائڈ پر ہوئے، سیدہ اٹھی، اٹھ کر اس کے اونٹ میں سوار ہوئی، سوار ہو کر یہ صحابی اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑے۔ اب یہ قافلہ مدینہ میں پہنچ چکا تھا، یہ جو باقی صحابی پیچھے آ رہے ہیں یہ بعد میں مدینہ داخل ہو رہے ہیں، قافلہ مدینہ میں داخل ہو چکے۔ قافلے کو داخل ہوتے اپنوں نے بھی دیکھ لیا، بیگانوں نے بھی دیکھ لیا، منافقوں نے بھی دیکھا۔ جب یہ قافلہ داخل ہو گیا بعد میں صحابی کے ساتھ سیدہ عائشہ اونٹ پر جب سوار مدینہ میں داخل ہوئی تو منافقوں نے دیکھا کہ عائشہ نبی کی بیوی بعد میں آ رہی ہے، العیاذ باللہ یہیں سے ایک بہتان باندھا اور پاک پیغمبر کی بیوی پر الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ عائشہ کا دامن خراب ہے، عائشہ کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں، 14 صدیاں پہلے نبی کا دور ہے، مدینہ منورہ کی دھرتی ہے، اور اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ دور ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور کہا اس کے بارے میں جا رہا ہے جو مومنوں کی ماں ہے، جو عائشہ صدیقہ صدیق کی بیٹی ہے، خود بھی صدیقہ ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کا حرم ہے، کائنات کی معلمہ ہے، قرآن کی عالم ہے، قرآن کی حافظہ ہے، قرآن کی مفسرہ ہے، اور تمام امت کی ماں ہے، جس کو اللہ
نے خود قرآن میں کہا یا نسان نبی لستن کا عہد من النساء، اے میرے محبوب کی بیویوں تم کائنات کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کائنات کی عورتوں سے بڑا بلند ہو۔ وہ عورت اتنی پاکیزہ، اتنی مقدس، اتنی بابرکت، اتنی رحمت والی، اتنی مقدس اور اتنی پاک دامن عورت ہے، تو ظالموں نے پیغمبر کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا اور کہا کہ نعوذ باللہ نبی کی بیوی کا دامن خراب ہے۔ یہ بات مدینہ میں آگ کی طرح، جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی گئی، ایک کے پاس دوسرے کے پاس، اور بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے میں پروپوگنڈا زیادہ پھیلتا ہے۔ سچ بات پھیلاتے پھیلاتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور اس طرح جھوٹا پروپوگنڈا ایک دن یا ایک رات میں پورے علاقے میں پھیل جاتا ہے۔ یہ بات مدینہ بھر میں پھیلی، لوگ باتیں کرنے لگے، چوکوں میں چوراہوں میں منہ جوڑ کر باتیں ہونے لگیں، صحابہ پریشان ہوئے، پاک پیغمبر تک بات پہنچی، آقا بھی پریشان ہو گئے، لوگوں کی باتوں میں بھی آ گئے، پریشان بھی ہوئے، صحابہ بھی پریشان ہیں، کیا کریں؟ اور جس پر الزام ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ ہی نہیں، آپ باہر نکلی، آپ کی نوکرانی خادمہ ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، اپنے بیٹے کو بد دعا دی، تو کہنے لگی اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دیتی ہو؟ کہا آپ کو نہیں پتہ آپ پر جو الزام لگا ان میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ کہا مجھ پر الزام؟ کیسا الزام؟ کہا آپ کو نہیں پتہ؟ کہا نہیں۔ کہا مدینہ بھر میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ سید عائشہ فرماتی ہے میں وہیں سے واپس لوٹی، میں گھر میں آئی، میں نے پاک پیغمبر سے کہا میں اپنے ابا کے گھر نہ چلی جاؤں۔ سیدہ کہتی ہے میں یہ اس لیے کہا کہ جب بھی میں کبھی آقا سے کہتی آقا میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں تو آقا مجھے منع کر دیتے، کہتے عائشہ یہ بھی تو تیرے ہی گھر ہے، کیا کرے گی، تیرے بنا محمد مصطفیٰ کا دل نہیں لگتا۔ یعنی اتنی محبت تھی میرے آقا کو۔ اس دن آقا علیہ السلام نے بغیر کوئی بات کہے فرمایا عائشہ چلی جا، تجھے اجازت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ آقا علیہ السلام تو ناراض ہیں۔ 1 2 3 نہیں 17 دن بعد روایات میں آتا ہے کہ 40 دن گزر گئے، مہینہ بھر یہ کنڈیشن چلتی رہی۔ آقا علیہ السلام کی پریشانی کا عالم یہ ہے میرے آقا سر میں کنگھی نہیں کر رہے، آنکھوں میں سرما نہیں ڈال رہے، اور پریشانی کے عالم میں شب و روز گزر رہے ہیں، مدینہ بھر میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ پیغمبر کے حرم کا کیا بنے گا؟ اگر عائشہ کی عزت پہ حرف آ گیا تو دین کا کیا بنے گا؟ قرآن کا کیا بنے گا؟ نبی کی نبوت کا کیا بنے گا؟ اسلام کا کیا بنے گا؟ اسلام کی عزت کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، پاک پیغمبر کی بیوی پر الزام تھا، پاک پیغمبر کے حرم پر انگلی اٹھائی گئی تھی، اور نبی کی بیوی پر انگلی اٹھائی جائے تو یہ پورے اسلام پر انگلی ہے، پیغمبر کی نبوت پر اعتراض ہے۔ آقا علیہ السلام پریشان ہے، صحابہ کو جمع کیا، میں پریشان ہوں، مجھے کوئی حل بتلاؤ۔ صحابہ سے مشورہ کیا، مجھے مشورہ دو، میں عائشہ کے بارے میں کیا کروں؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری تو بیٹی ہے، میں کیا مشورہ دوں گا؟ جو آپ کا حکم ہوگا صدیق کو وہ منظور بھی ہوگا، سر تسلیم خم بھی ہوگا، کیونکہ ابو بکر تو فنافر رسول ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تلا تو بتا، فلاں صحابی کو کہا تو بتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ بتلائیے، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ اسی مجمع میں خطاب کا بیٹا عمر ابن خطاب بھی بیٹھے، رحمت کائنات نے فرمایا عمر تو نہیں بولتا، تو بھی کوئی مشورہ دے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مشورہ ضرور دوں گا، لیکن مشورہ دینے سے پہلے گستاخی معاف، بے ادبی معاف، چند سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیجئے۔ آقا فرماتے عمر پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلا سوال مجھے یہ بتلائیے، عائشہ سے آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ دوسرا سوال، عائشہ سے شادی کرنے کو ہم نے کہا تھا؟ کہا عمر نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ تیسرا سوال، عائشہ سے آپ کا نکاح ہم میں سے کسی نے پڑھایا تھا؟ فرمایا عمر نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے عمر پہیلیاں کیوں بجاتے ہو، الجھن میں کیوں ڈالتے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو، پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے عائشہ کے متعلق پوچھے، سوال کوئی کیے، جواب کوئی دیتے ہو، تم سوال اور کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، دنیا کا اصول یہ ہے جب کسی میاں بیوی میں ان بن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پنچایت لگ جائے، اکٹھ ہو جائے، برادری بیٹھ جائے اور فیصلہ کرنے لگے تو سب کہتے ہیں پہلے اس کو بلاؤ جس نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ جس نے یہ رشتہ، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا معاشرے میں؟ بلاؤ تو صحیح، جس نے یہ رشتہ کروایا تھا
उसे पूछे तो सही, तुमने क्या देखा था इस जोड़े में, तूने क्या ममासलत देखी थी कि इनका रिश्ता करवा दिया, क्या नजर आया था तुझे? तुझे नहीं पता था कि इसका किरदार कैसे और ये कैसे है? तुझे नहीं पता था इसका मिजाज क्या है और इसका मिजाज क्या है? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये मुआशरे का असूल है, हम भी पूछना चाहते हैं, आयशा से आपका रिश्ता करवाया किसने है? रहमते कायनात फरमाते हैं, उमर, आयशा से मेरा निकाह अर्शों पे हुआ और रब ने करवाया था। आयशा से मेरा रिश्ता रब ने करवाया था, अल्लाह ने भेजा था, किसी इंसान ने नहीं करवाया। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर आप परेशान क्यों होते हैं? मेरा अल्लाह इतना बोला बाला भी नहीं है कि पाक पैगंबर नबी पाक हो, नबी का वजूद पाक हो, नबी की नबुव्वत पाक हो, और नबी के बिस्तर पे आने वाली औरत नाउज बिल्ला गलत हो या नाउज बिल्ला नापाक हो, ऐसा नहीं हो सकता। आका, आयशा का मामला जिस रब ने निकाह करवाया था उसी रब पे छोड़ दीजिए और मुनाफिकों को उमर की तलवार पे छोड़ दीजिए। वाह उमर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 40 दिन से परेशान थे, मेरे आका ने यूं चादर ओढ़ी हुई, यूं आका अलैहिस्सलाम ने यूं चादर हटाई, जुल्फ़े लहराई। सहाबा कहते हैं मेरे आका ने जुल्फ़े लहराई, यूं लगा जैसे बादलों से 14वीं का चांद निकल आया हो। मेरे आका का चेहरा खिल उठा, चेहरे वज़्ज़ुहा पे मुस्कुराहट आई। आका फरमाते खत्ताब के बेटे, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मोहम्मद के दिल की परेशानी को उतार दिया, मोहम्मद के दिल के बोझ को उतार दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, सीधे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाते हैं। इधर उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, आयशा का मामला रब पे छोड़िए और मुनाफिकों का मामला उमर की तलवार पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के लिए जिसने तलवार उठाई उसे उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, और यही असूल क़यामत तक रहेगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुस्ताख का फैसला या फ़ारूक आज़म की तलवार करेगी या ग़ुलामान सहाबा का किरदार करेगा। आका अलैहिस्सलाम आयशा सिद्दीक़ा के घर जाते हैं, जाकर कहते हैं आयशा मैं आ गया हूँ, अभी भी अगर कोई मामला है तो अपने रब से तौबा कर ले, अपने रब से इस्तग़फ़ार कर ले, मैं अल्लाह से तुम्हारी सिफारिश करूँगा। लोग कहते हैं ना फ़लाँ शख्स पर, फ़लाँ आलिम दीन पर, फ़लाँ वलीउल्लाह पर, फ़लाँ अल्लाह वाले पर यह इल्ज़ाम आ गया, प्रोपोगंडा का शिकार हो गए। अरे यहाँ अल्लाह के नबी हैं। ये प्रोपोगंडा इतनी बुरी और इतनी बीमारी चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों की बातों में आ गए। अब नबी जैसी हस्ती भी इस प्रोपोगंडा की बातों में आ जाती है तो आम आदमी की हैसियत क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते आयशा तौबा कर ले, मैं अल्लाह से सिफारिश करूँगा। सैयदा कहती है मुझे इतने दिन इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी इस जुमले से हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मुसल्ले पे हैं और अल्लाह के सामने दरख्वास्त करती है, अल्लाह दुनिया में कोई मेरी सफाई देने वाला नहीं रहा, या आयशा की पाकीज़ी बयान कर दे या आयशा को अपने पास बुला ले। दो अल्फाज दुआ में कहे, अल्लाह या आयशा को उठा ले या आयशा के तक़द्दुस की गवाही दे दे। इधर से आका घर ही में तशरीफ़ फरमाए सैयद आयशा के, आका की पेशानी पर पसीने के आसार नमूदार हुए। ये मेरे आका पर वही आने के आसार थे। जिब्राइल आ गए, कुरान पाक किया या सूरह नूर, ये 18वां पारा सूरह नूर की 17 आयात है गालिबन, वो अल्लाह ने नाजिल कर दी। और अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब, सबसे पहला जो लफ्ज़ कहा सुबहाना का, ऐ मेरे महबूब मैं अल्लाह की ज़ात पाक है, मैं अल्लाह की ज़ात, सारे बोलो मैं अल्लाह की ज़ात, फरमाया मैं पाक हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह इल्ज़ाम तो आयशा पे लगा है और अल्लाह सफाइयाँ अपनी दे रहे हैं कि मैं पाक हूँ। है मेरे महबूब सुबहाना का, गोया तसव्वुरात में मेरा तख़य्युल कहते हैं, अल्लाह फरमाते हो कि महबूबा चेहरा उठा के मेरी तरफ देख, सुबहाना का मैं पाक हूँ, मैं क्या हूँ, पाक हूँ। अल्लाह यहाँ इल्ज़ाम तो आयशा सिद्दीक़ा पर है, एतराज़ तो उम्मुल मोमिनीन पर है, मुनाफिकों ने उंगली तो उठाई आयशा पर, आप कह रहे हैं मैं पाक हूँ। समझ नहीं आई। मुफस्सिरीन कहते हैं रब कहना ये चाहते हैं जब कोई अदालत लगे ना तो अदालत में किसी मुल्जिम से कहा जाए अपना गवाह पेश करो, तो वो गवाह लेकर आए, गवाह को अदालत में खड़ा किया जाए, तो वो गवाही देने से पहले जब बोलने लगते हैं तो जज कहते हैं कि पहले अपना तारुफ करवा, तू है कौन जो गवाही देने आया, तेरा तारुफ क्या है, तेरी हैसियत क्या है। और फरमाया जितनी उसकी हैसियत हो, जितना उसका तारुफ हो, उसके
उसके मुताबिक उसकी गवाही मोतबर समझी जाती है। ये इलाके का आलिम है, ये इलाके का चौधरी है, ये इलाके का वडेर है, ये वलीउल्लाह है, ये अलामा है, ये फाहमा है। जितनी जिसकी हसीयत हो उतनी उसकी बात का एतबार किया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं आयशा का वकील बन के आया हूँ। आयशा ने सजदा किया मेरी चौखट पे, आयशा ने मांगा मुझसे, अब मैं आयशा की वकालत करने लगा हूँ। तो मैं अदालत की और पंचायत की और दुनिया के तमाम असूल व ज़वाबित और कवानीन को मद्देनजर रखते हुए, तमाम कवानीन को पूरा करते हुए अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों सुबहाना का हाजा बुहतान अजीम, मैं अल्लाह की तरफ देखो, मैं अल्लाह पाक हूँ। रब्बा मतलब क्या है? फरमाया मेरी हसीयत ये है कि मैं अल्लाह हर ऐब से पाक हूँ, हर बुराई से पाक हूँ। लोगों जिस तरह सुबहाना का मैं रब हर ऐब से पाक हूँ, इसी तरह मेरी आयशा भी हर अल्जाम से पाक है। ये अल्लाह ने हजरत आयशा की गवाही दी है कुरान में, सूरह नूर 18वां पारा। अल्लाह फरमाते जिस तरह मैं हर ऐब से पाक, मेरी आयशा भी हर अल्जाम से पाक है। अल्जाम तो तारीख़ में बहुत सारी हस्तियों पे लगे हैं। हज़रत मरियम पे अल्ज़ाम लग गया, ये बच्चा लेकर आ गई, कहा शादी हुई नहीं, बच्चा कहाँ से आया? अल्लाह फरमाते हैं मरियम बच्चे की तरफ इशारा कर देना, इशारा करना तेरा काम है, दूध पीते बच्चे को ज़ुबान देकर बुलाना रब का काम है। बच्चे ने बोलकर गवाही दी, लोगों ये मेरी माँ है। अल्ज़ाम तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पे भी लगे, अल्ज़ाम तो बहुत सारी हस्तियों पे लगे, लेकिन कहीं नज़र आता है बच्चा बोल रहा है, कहीं अल्लाह किसी को बुला रहे। आज भी अल्लाह चाहते नबी को इल्हाम कर देते, क्या मेरे महबूब ये प्रोपोगंडा है। आयशा पाक है, अल्लाह चाहते वो ऊंट बोलता जिस ऊंट पर सवार होकर आई थी। अल्लाह चाहते तो आज घर के दरो दीवार बोलते कि आयशा पाक है। अल्लाह चाहते तो आसमान से कोई मौजज़ा उतरता कि आयशा पाक है। चांद बोलता, सूरज सितारे भी बोल सकते थे। अल्लाह ने ये क्यों नहीं किया? पहले अंदाज ये था, लोग गवाही देते, आज रब खुद बोल रहा है। अल्लाह ने ये अंदाज क्यों अपनाया? फरमाया इसलिए अल्लाह बतलाना ये चाहते हैं, मैं आयशा की गवाही इस अंदाज में देना चाहता हूँ। सदियां गुजर जाएंगी, कुरान जब तक बाकी रहेगा, जहां जहां कुरान पढ़ा जाएगा वही वही आयशा की गवाही, इज्जत, हरमत और आपकी अजमत का डंका बजाया जाएगा। 1400 साल गुजर गए, नमाज तरावी में हर मस्जिद में हाफिज़ कुरान कुरान पढ़ता है, मुसल्ले पे खड़े होकर जब भी हाफिज सूरह नूर पे पहुंचते, जब वो ये आयात पढ़ता है, जब जब हाफिज़ कुरान आयतें पढ़ता जाएगा, आयशा की इज्जत व अजमत के डंके बजते जाएंगे। अल्लाह बतलाना ये चाहते हैं, आयशा की गवाही ऐसी देना चाहता हूं, क़यामत तक जब तक कुरान बाकी रहेगा आयशा की पाकी की गवाही बाकी रहेगी, ताकि दुनिया को पता चल जाए जिस तरह रब बेऐब है, आयशा भी हर इल्जाम से पाक है। जब तक कुरान रहेगा आयशा की अजमत का निशान रहेगा। अल्लाह ने इसलिए कुरान में गवाही दी और फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, अगली आयत में फिर अल्लाह अपने नबी से मुखातब हुए, ऐ मेरे महबूब आप लोगों की बातों में क्यों आए? आपने इनसे क्यों नहीं पूछा कि 4 गवाह लेकर आओ? क्योंकि ये जो इस्लाम में जना का इल्ज़ाम है, इसके ऊपर कुरान कहते हैं कि औरत की गवाही को अल्लाह ने तस्लीम नहीं किया। फरमाया यहाँ 4 मर्द लाओ जो गवाह हों, जिन्होंने आंखों से देखा हो या आंखों से मेरे महबूब आपने पूछा क्यों नहीं? आप भी लोगों की बातों में आ गए। आइंदा अगर ऐसा मामला हो तो पहले तहकीक कर लिया करें। अल्लाह ने आयशा सिद्दीक़ा की गवाही देकर 17 आयात नाज़िल की और जिन मुनाफिकीन ने सैयद कायनात पर इल्ज़ाम लगाया था ना, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका भी फैसला कर दिया और उनके बारे में भी ऐलान कर दिया, कायनात के लोगों आयशा तो पाक है, आयशा को तो अल्लाह ने बरी जिम्मा कर दिया। लेकिन फरमाया जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी लानती हुए और आखिरत में भी ये उन मुनाफिकों को ये अल्लाह ने सिर्फ नहीं कहा, फरमाया अल्लाह ने ये उसूल बना दिया कुरान में, जब जब जिस जिस ज़माने में जो जो आयशा पर भौंकेगा अल्लाह फरमाते हैं वो दुनिया में भी लानती है, आखिरत में भी। इसलिए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुश्मन और भौंकने वाले को लानती कहना ये मेरे रब की सुन्नत है। फरमाया ये दुनिया में भी लानती होंगे, आखिरत में भी लानती होंगे। आयशा दुनिया में भी पाक है, आखिरत
सूरत में भी पाक है। आयशा कल भी पाक थी, आयशा आज भी पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो मोहब्बत का अंदाज इख्तियार किया, रब ने भी आयशा से मोहब्बत का अंदाज इख्तियार किया। और आखिर में हज़रत आयशा को अल्लाह ने वो एजाज़ दे दिया, आका दुनिया से जाने लगे हैं, गोद आज भी सैयद आयशा सिद्दीक़ा की है। आका तमाम बीवियों से जमा करके या सबसे जाकर कहते हैं बारी तुम्हारी है, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो आयशा का हुजरा हो, लिहाजा तुम अपनी अपनी बारी आयशा को दे दो, आयशा को माफ कर दो। तमाम अज़वाज ने कहा आयशा हमारी बारी भी तेरे घर में आई। आका अलैहिस्सलाम जिस घर में है वो घर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का है, गोद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की है। आका दुनिया से जा रहे हैं, कभी गार में गोद सिद्दीक़ अकबर की होती है और चेहरा मुस्तफ़ा का है, आज घर में गोद आयशा सिद्दीक़ा की है, चेहरा मुस्तफ़ा का है। आका दुनिया से रिहलत फरमा गए और उसी हुजरा में, उसी घर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा अतहर बना, जिसे आज गुंबद खजरा कहते हैं। वो आयशा सिद्दीक़ा का घर है। क्या ही खूबसूरत बात मुफस्सिरीन ने कही है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा अपने अपने नामा अमाल का पेपर लेकर आओ, तुम्हारे पल्ले में क्या है। फरमाया कोई आएगा कहेगा या अल्लाह मेरे पलड़े में कुरान की दौलत है, कोई कहेगा या अल्लाह मेरे अमाल नामे में शहादत की दौलत है, कोई कहेगा अल्लाह मेरे अमाल नामा में मुसल्ले रसूल पे शहीद होकर आया हूँ, कोई कहेगा या अल्लाह मेरे अमाल नामा में फलां ने की है। फरमाया जब बारी आएगी आयशा सिद्दीक़ा की, रब पूछेगा आयशा तेरे पलड़े में क्या है, तो सैयद आयशा कहेंगी अल्लाह मेरे हुजरे का दरवाज़ा खोल के देखिए, आयशा के पलड़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा की दौलत है। ये दौलत अल्लाह ने सिर्फ आयशा को नसीब की है। तो 17 रमज़ानुल मुबारक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात का दिन है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिनों की माँ है और हलाली बेटे वही हुआ करते हैं जो माँ की इज़्ज़त किया करते हैं। जो माँ के नाफरमान होते हैं वो बेटे ना ताबेदार होते हैं, ना उनको ज़माना और मुआशरा अच्छा समझते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह हमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का हलाली और खालिस मोमिन बेटा बनने की तौफीक अता फरमाए और में शुमार ना करे जो खुद को मोमिन भी कहे और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर गज गज लंबी जुबान निकाल के भौंकता भी फिरे। भौंकने वालों को कुरान कहते हैं ये दुनिया में भी लानती है, आखिरत में भी लानती है। हलाली बेटा वही है जो दुनिया और आखिरत में आयशा को पाक समझते। दुआ है कि अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।